میں امداد سن لو، فیصلہ آ گیا، سزا سنا دی گئی عمران خان صاحب کو بھی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی، دونوں کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے اور بھاری جرمانہ، اور عمران خان صاحب 10 سال کے لیے نااہل، بشرا بی بی بھی جیل چلی گئی۔ فیصلہ توشہ خانہ کے ریفرنس میں آیا، نیب نے ریفرنس بنایا ہوا تھا۔ توشہ خانہ میں دوسری سزا ہے عمران خان صاحب کو، پہلے اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے عمران خان صاحب کو سزا سنائی تھی اور اب احتساب عدالت نے سزا سنائی ہے۔ لیکن دلچسپ امر یہ ہے، دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو آج سزا سنانے والے جج ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہیرو تھے، سپر ہیرو۔ یعنی خان صاحب کو اس جج نے جیل بھیجا ہے جو جج 2018 میں خان صاحب کے خیال میں پاکستان کے محسن ہیں، انہوں نے پاکستان کے اوپر بڑا احسان کیا ہے، انہوں نے دباؤ نہیں لیا، وہ سسلین مافیا کے سامنے جھکے نہیں، انہوں نے پریشر نہیں لیا، انہوں نے فیصلہ سنا کر نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز اور ان کے داماد کیپٹن صفدر کو سزائیں سنائی تھی، جج محمد بشیر۔ وہی جج اب عمران خان کے ولن بن گئے، پوری کی پوری تحریک انصاف کے۔ جو کچھ ہوا وہ عدالت میں، وہ تو اب میڈیا رپورٹ کر چکی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سائفر کا معاملہ تھا یا توشہ خانہ کا معاملہ تھا یا دیگر معاملات ہیں، 190 ملین پاؤنڈ ہے، 9 مئی کے معاملات ہیں، ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کرتے رہے، تاخیری حربے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تاخیری حربے عمران خان کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ جو ہوا ہے اس میں جو سب سے اہم سوال ہے کہ عمران خان صاحب کی چوری اور ڈاکے جو وہ ڈال رہے تھے، ظاہر ہے عدالت نے سزا دے دی نا، عدالت نے کہہ دیا کہ یہ آپ نے ڈاکے ڈالے، چوریاں کی ہیں، تو ان کی چوریاں اور ڈاکوں کو تحفظ فراہم کرنے والے جو بیسک ہدایت کار تھے، جنہوں نے عمران خان کو بنایا، جنہوں نے عمران خان کو اس قابل کیا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس آ کر بیٹھے اور پھر دوست ممالک سے آنے والے تحائف جو ہیں اربوں روپے کے وہ چند لاکھوں میں خرید کر، اور ملک کو کہا جا رہا ہے کہ 3 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچایا عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے۔ جب یہ خبریں آ رہی تھی نا کہ عمران خان صاحب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو اس وقت میں نے ان دونوں کو نام دیا تھا بنٹی اور ببلی کی جوڑی۔ آپ نے بنٹی ببلی انڈین مووی دیکھی ہوگی، وہ امیتابھ بچن کے صاحبزادے اور پھر وہ رانی مکھرجی، وہ دونوں اس میں بڑے امپورٹنٹ کیریکٹر تھے۔ انہوں نے تاج محل تک بیچ دیا تھا، اور یہاں پہ یہ ہوا کہ جی القادر ٹرسٹ، وہ بھی فیصلہ آنا ہے ایک اپنا 190 ملین پاؤنڈ والا، اور 9 مئی کے معاملات پر وہ بھی آنے۔ لیکن بہرحال تو جنہوں نے اس قابل کیا وہ آزاد پھر رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں، پھر آج کے مقدمے پر آ جاتا ہوں۔ کسی بھی سیاستدان کو سزا دینا بڑا آسان ہے یہاں پہ، یعنی یہ ایک جج ہیں جنہوں نے، جج محمد بشیر صاحب، جنہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی سزا سنائی تھی اور جنہوں نے عمران خان صاحب کو بھی سزا سنائی، یعنی 2 سابق وزراء اعظم کو انہوں نے سزا سنائی۔ لیکن تھوڑا میں پیچھے جو جا رہا تھا وہ یہ کہ میں نے 2 اکتوبر 2021 کو یہ خبر بریک کی تھی اپنے ویلاگ میں، اس کا آپ یہ لنک دیکھ لیں اوپر۔ اس میں نے خبر بریک کی تھی کہ عمران خان صاحب نے گھڑیاں چوری کر کے باہر بھیج دی جو سعودی شہزادے نے دی تھی۔ دوسرا، عمران خان صاحب کی اہلیہ پراپرٹی ٹائکون سے ہیرو کے ہار لیتی پھر رہی ہیں، اور اس کی شکایت عمران خان صاحب کے سامنے یا رپورٹ عمران خان صاحب کو اس وقت کے DGISI جنرل عاصم منیر صاحب نے دی تھی، اور بعد میں عمران خان صاحب نے DGISI کو ہٹا دیا، کس کو کہہ کر؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہہ کر۔ یعنی DGISI عمران خان کی کرپشن پکڑ رہے تھے اور آرمی چیف عمران خان کی کرپشن کو تحفظ فراہم کر رہے تھے۔ کرپشن کون سی تھی؟ یہی والی کہ یہ کانڈ مچا ہوا ہے بھائی، یہ تو رشوت خوری ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ وہاں اگر روک لیا جاتا معاملے کو، اگر عمران خان صاحب کے کہنے میں نہ آتے آرمی چیف، حالانکہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، عمران خان صاحب کا ثوابدید تھا کہ وہ DGISI کو ہٹا دیں، لیکن انہوں نے جس معاملے پر ہٹایا، اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے اپنے ISI یعنی جو جنرل تھے، ISI تو وزیر اعظم کے ماتحت ہے، لیکن جنرل کو تحفظ فراہم کرنے یا ان رپورٹس کے اوپر عمران خان صاحب کو یہ کہنے، کیونکہ عمران خان صاحب کو چلا رہے تھے، وہ مائی باپ تھے عمران خان صاحب کے، وہاں وزیر اعظم کا اور آرمی چیف کا جو ہے وہ باس اور ماتحت کا رشتہ تو تھا نہیں، وہاں تو باپ اور نکے کا رشتہ تھا۔ عمران خان کے لیے کہا جاتا تھا کہ جناب وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو اپنے
بڑے کی طرح مانتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے کہا، ہر بار کہا کہ جناب میں تو جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہتے تھے میں کرتا تھا۔ تو باجوہ صاحب کو ابھی تک کرپشن کو، عمران خان کی اور ان کی اہلیہ کی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنے کے جرم میں بھی کوئی سزا نہیں ہوئی۔ آرمی چیف خود متاثر ہیں اس کرپشن کی رپورٹ کرنے پر۔ تو عمران خان کو تو سزا ہو گئی، سابق وزیر اعظم کو تو سزا ہو گئی۔ اب سزا جس طرح دی گئی ہے، جس طرح سنائی گئی ہے، وہ سوالیہ نشان ہے۔ کیونکہ خبر میری تھی کہ عمران خان نے گھڑی چوری، بعد میں تو پھر پتا چلا کہ جناب پورا کا پورا توشہ خانہ ہی لوٹ کر لے گئے نا۔ تو خبر تو ٹھیک تھی، مقدمہ بھی ٹھیک تھا، ریفرنس بھی ٹھیک تھا، اس میں پیسے کا جو حساب کتاب جو نیب نے کہا ہے کہ 3 ارب اور کچھ روپوں کا جو تھا وہ توشہ خانہ کا مال، اور وہ عمران خان صاحب نے جو ہے 3 ارب 16 کروڑ کا، اور وہ انہوں نے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی اس کی مالیت لگوا کر صرف 90 لاکھ روپے میں خرید لیا تھا۔ یہ اس میں ہو سکتا ہے تضاد کہ یہ شاید نیب ایگزیجریٹ کر رہا ہے یا نیب کم بتا رہا ہے، جو بھی، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے مانی ہے کہ انہوں نے تحفے خریدے، اٹھائے اور بیچے۔ جو فرق ہے نا دوسرے آصف زرداری، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی نے جو تحائف اٹھائے تھے، ان کے اوپر بھی مقدمات چل رہے ہیں، ان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ عمران خان نے تحفے پہلے اٹھائے، بیچے، پھر رقم جمع کروائی، اور پھر رقم جمع کروانے کا جو بنی ٹریل ہے وہ بھی نہیں ہے، پیسے کیش میں جمع کروائے، پیسے آئے کہاں سے یہ بھی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کے پاس ڈیفینس نہیں تھا۔ عمران خان صاحب نے عدالت میں کیا مقدمہ لڑتے، آپ کو یاد ہوگا جب شاہ زیب خانزادہ صاحب کرافٹ کی گھڑی بیچنے والے، خریدنے والے عمر فاروق ظہور کو سامنے لے کر آئے تھے، تو اس وقت عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جی میں اس پر دبئی میں، یو اے ای میں، اپنا امریکہ میں اور یو کے میں، برطانیہ میں شاہ زیب خانزادہ اور جیو پر مقدمہ کروں گا۔ نہیں کیا، کیونکہ مقدمہ کرتے تو مقدمہ ہار جاتے، گلٹی تھے۔ عدالت میں عمران خان صاحب مقدمہ جیت نہیں سکتے تھے، فیصلہ یہی آتا، سزا 2 سال کم 2 سال زیادہ، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن جس طرح عدالت چلائی گئی ہے، یہ عمران خان کو فائدہ ہوگا اس کا۔ جس طرح جلد بازی میں جرا کا حق نہیں دیا گیا، یا عمران خان کے ڈیلنگ ٹیکٹس کی وجہ سے اپنا جج صاحب نے عمران خان کو وہ حق ان سے چھین لیا، لیکن جب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا، کل سائفر کی سزا ہوئی 10 سال، آج 14 سال کی یہ سزا ہوئی، لیکن جب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جائے گا اپیل میں، تو جو انڈیپینڈنٹ قانونی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امکان ہے کہ یہ سزا اڑ جائے گی، فیصلہ کالعدم ہو جائے گا، اور یہ ہوگا کیونکہ مقدمہ سالڈ ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت جو ہے دوبارہ ریمانڈ کر دے احتساب کورٹ کو کہ یہ مقدمہ ری ٹرائل کرو، دوبارہ شروع کرو۔ تو جج صاحب جو ہے محمد بشیر صاحب، وہ پہلے ہی چھٹی پر جانے کی درخواست دے چکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں 24 مارچ کو میری ریٹائرمنٹ ہے تو میں تو چھٹی پر جانا چاہتا ہوں، لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ نہیں، آپ یہ کیونکہ مقدمہ تقریباً فائنل اسٹیج پر لے کر آ گئے ہوئے ہیں تو آپ اس کو نپٹا دیں، اس مقدمے میں کا فیصلہ سنا کے پھر جائیں۔ تو کل فیصلہ ہو سکتا تھا، کل ہو جاتا، لیکن جج صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کل اڈیالہ جیل میں محمد بشیر صاحب کی عدالت میں 342 کا بیان ہوا بشرا بی بی کا۔ آج عمران خان صاحب کا بیان ہونا تھا۔ عمران خان صاحب عدالت میں پہنچے تو ان کو کہا گیا کہ جناب آپ اپنا بیان جمع کروائیں، تو انہوں نے کہا بیان تو میں لے کر نہیں آیا، مجھے تو یہ کہہ کر بلایا گیا تھا کہ میں نے حاضری لگانی ہے آ کر، اور میرے وکلا آئیں گے، بشرا بی بی آئیں گی تو پھر میں اپنا بیان دوں گا۔ تو جج صاحب نے کہا نہیں آپ بیان دیں، تو عمران خان صاحب غصے میں چلے گئے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ پھر بلایا گیا 2-3 بار، اور پھر عمران خان صاحب آئے، پھر عمران خان صاحب کو 14 سال، بشرا بی بی کو 14 سال قید با مشقت یہاں پر بھی، اور پھر دونوں کو 78 کروڑ 70 لاکھ روپے ایچ، یعنی 78 کروڑ 70 لاکھ روپے عمران خان پر جرمانہ، اور اتنا ہی جرمانہ بشرا بی بی پر، جو مجموعی جس کی مالیت وہ بنتی ہے 1 ارب 57 کروڑ سم تھنگ بنتی ہے، تو یہ ان پر ہوئے 40 لاکھ، ہاں 1 ارب 57 کروڑ 40 لاکھ، یہ ہو گئے ان کے اوپر جرمانے۔ اب میں کیوں ہیرو کہہ رہا ہوں جج محمد بشیر کو عمران خان کا؟ وہ اس لیے کہ جب نواز شریف صاحب کو
انتخابات سے 2018 کے انتخابات سے پہلے اسی طرح اسی احتساب عدالت نے سزا سنائی تھی جس نے عمران خان کو سنائی ہے. تو عمران خان صاحب نے نچ نچ کے نا پہلیاں ویلیاں کرتی ہیں, زمینوں میں کیا ڈال دیے, گڑھے ڈال دیے زمینوں میں, ٹوئے پنجابی کے اندر نچ نچ کے ٹوئے پاتے, مٹھائیاں کھائی. یہ جج ہیرو ہے, تاریخ میں زندہ رہے گا, اور اس نے سسیلین مافیا کا پریشر قبول نہیں کیا, یہ مار دیتے ہیں لوگوں کو, انہوں نے ان کی فیملی کو دھمکیاں دی, یہ کیا وہ کیا. جتنی جھوٹی کہانیاں گھڑ سکتے تھے عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی انہوں نے گھڑی. پھر سزا ایسی تھی جو انہوں نے سنائی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب جلاوطنی سے واپس آئے 21 اکتوبر کی, تو 2 سماعتوں پر وہ فیصلہ جج صاحب کا جو محمد بشیر صاحب کا فیصلہ تھا وہ کلعدم ہو گیا, اڑ گیا. نواز شریف کی سزا ختم ہو گئی 2 سماعتوں کے اوپر. اور مانا وہاں پہ نیب نے کہ جی یہ مقدمہ تو ہمیں کہیں سے بنایا آیا تھا. تو یہی حشر میں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں عمران خان صاحب کو ملنے والی سزا کا. لیکن فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو الزامات ہیں وہ جھوٹے نہیں ہیں, الزام ٹھیک ہے, وارداتیں عمران خان صاحب نے پوری کی پوری ڈالی ہیں. اب کل کو القادر ٹرسٹ کیس جو ہے جس کا اعتراف کر چکے ہیں عمران خان صاحب, اس میں بھی عمران خان صاحب کو سزا آ جائے گی. پھر 9 مئی اس میں بھی عمران خان صاحب کو سزا آ جائے گی, کیونکہ عمران خان صاحب نے لوگوں کو فوج کے اوپر حملوں کے لیے اکسایا تھا, تیار کیا تھا. ایک ویڈیو عمران خان صاحب کی اس کی گواہی دیتی ہے. زمان پارک میں وہ جو سارا دن لوگوں کو بیٹھ کر میٹنگیں کر رہے ہوتے تھے, ان کی تربیت کر رہے ہوتے تھے, وہ یہی تربیت تھی. اور بعد میں اعتراف کیا کہ میرے اوپر حملہ, اور مجھے اگر فوج گرفتار کرے گی, فوجی کمانڈو گرفتار کریں گے, تو میرے لوگ احتجاج فوجی چھاونیوں کے اندر نہیں جا کر کریں گے تو کہاں کریں گے. تو یہ ساری چیزیں. اچھا, اب تحریک انصاف جو ہے نا, بیرسٹر گوہر صاحب انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کا لیں گے, بدلہ لیں گے اس فیصلے کا 8 فروری کو ووٹ کے ذریعے. بہت اچھی اپروچ ہے, ووٹ کے ذریعے. پروٹیسٹ نہیں کر رہے, کل بھی سزا ہوئی, آج بھی سزا ہوئی, ملک میں کہیں ایک سنگل مظاہرہ, ایک بندہ نہیں نکلا. جو کل نواز شریف کو تانے دیتے تھے کہ جی نواز شریف صاحب کے لیے لوگ نہیں نکل رہے اور اتنے ووٹ لیتے اور 10 لوگ نہیں نکلے, ان کے لیے ایک بھی نہیں نکلا. اتنی سخت سزائیں ہو گئی. بشرا بی بی وہاں پہنچی, اڈیالہ جیل انہوں نے جا کر گرفتاری کی, چھپ سکتی تھی لیکن بہرحال انہوں نے سوچا کہ گرفتار کریں گے تو بجائے اس کے کہ گھسیٹ کر مجھے کوئی گرفتار کر لے تو باعزت طریقے سے جا کر میں خود پیش ہو جاؤں, تو جیل چلی گئی. انہوں نے عمران خان والا راستہ اختیار نہیں کیا. عمران خان نے اپنے آپ کو باتھ روم میں بند کر دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو ایک چیز جو کہی ہے بیرسٹر گوہر نے, انہوں نے کہا کہ جی بشرا بی بی کا ان مقدمات سے کوئی تعلق نہیں ہے توشہ خانہ سے. بھائی تعلق ہے ہی بشرا بی بی کا. کرپشن ہو رہی ہے, وزیر اعظم میں ہاؤس میں لوٹ مار ہو رہی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب پیسے لے کر تبادلے کرتا ہے, وہاں حصہ وہ فراغ ہوگی کے ذریعے, احسن جمیل گجر کے ذریعے وہ پیسے بنی گالا منتقل ہوتے ہیں, اور بنی گالا کو منی گالا کا نام دیا گیا تھا. تو بشرا بی بی براہ راست انوالو تھیں. اگر کسی کو شک ہے تو بشرا بی بی کی اور انعام اللہ جو ان کے کیئر ٹیکر تھے اس وقت کے زمان بنی گالا کے, ان کی آڈیو سن لیں جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تصویریں کیوں بنائی آپ نے توشہ خانہ سے آنے والے تحائف کی. وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں بنوائی. تو دوسرا ملازم کہتا ہے جی میں نے بنوائی تھی تاکہ ہم آپ کے ثبوت رکھ سکیں کہ کیا کیا آیا ہے. تو بشرا بی بی کہتی ہے کہ جی ثبوت تو اس چیز کا رکھا جاتا ہے, تصویر اس چیز کی بنتی ہے جو گھر سے باہر جائے. گھر سے کے اندر آنے والی, یعنی وارداتیہ ذہن چیک کریں, گھر کے اندر آنے والی چیزوں کی تصویر کون بناتا ہے. اب آخری چیز جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان کا بت بنایا گیا تھا اس قوم کے سامنے, جرنیلوں نے بنایا تھا, ججوں نے بنایا تھا, صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے کر بنایا تھا, پراپر تراشا تھا, اور یہ کہہ کر کہ جی آصف زرداری کرپٹ, نواز شریف چور ڈاکو, ایک ہیرو ہے ہمارا سپر ہیرو, کرکٹ کا ہیرو عمران خان ایماندار دیانتدار. قوم کے اوپر پراپر عمران خان کو بنانے کے لیے 20-25 سال محنت کی گئی, نئی نسل تیار کی گئی, فیصلے دلوائے گئے. اچھا, وہ شخص کے جب قصے کہانی آتی ہیں آ رہے ہیں سامنے تو بندہ ششدر رہ جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی وارداتیں, بڑی وارداتیں بھی ہیں, خربوں کی وارداتیں بھی ہیں,
ملک ریاض سے جو واردات 190 ملین پاؤنڈ کی، ایسی کئی وارداتیں، لیکن اتنی چھوٹی چھوٹی وارداتیں، گھڑیاں چوری کر لیں، ہیروں کے ہار لے لیے، 2 روپے بھی کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ایک جو بت بنایا گیا تھا نا عمران خان صاحب کا کہ جی وہ نیٹ اینڈ کلین ہے، وہ بت پاش پاش ہو گیا۔ وہ جو روزانہ کہتے تھے کہ جی کردار قومیں بناتی ہیں، وہ کردار کا لیکچر دینے والے خود کردار کے خراب نکلے، گندے کردار کے نکلے۔ تو بہرحال اب اس کا اثر انتخابات پر پڑے گا نیگیٹولی پی ٹی آئی کے اوپر، پی ٹی آئی کے کیڈر کے اندر مایوسی پھیلے گی۔ کیا نتائج ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے، وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔